الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہر مسلمان کے دل میں محبت رکھی ہے اور ہر مسلمان کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ایک احترام اور عقیدت رکھی. اس لیے باوجود ان ساری کمزوریوں کے، کوتاہیوں کے اور اعمال میں غفلت کے، ایک صاحب ایمان کے لیے عقیدت کا سب سے بڑا مرکز اور محبت کا سب سے بڑا مرکز وہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ چونکہ قیامت تک اللہ پاک نے اس دین کو باقی رکھنا ہے اور اس دین کو زندہ رکھنا ہے. اب قیامت تک اس بیچ میں کوئی نئی شریعت، کوئی نیا طریقہ، نئے احکامات اور زندگی کے گزارنے کا کوئی نیا انداز نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس دنیا کے پاس زندگی کے گزارنے کے جتنے خیر کے طریقے ہیں وہ سب آپ کی ذات اقدس پہ ختم ہوگا. آپ کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں عمل ایسا ہے جسے میں نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر سے زیادہ اچھے انداز میں بتا سکتا ہوں. نہیں ہو سکتا. ختم کا مطلب ہی یہ ہے کہ خیر کے سارے سلسلے آپ پر مکمل ہو گئے، زندگی کے گزارنے کے سارے خوبصورت انداز آپ پہ ختم ہو گئے. انسان کی نجات کا ایک ہی راستہ جو بچا ہے وہ آپ پر مکمل ہو چکا. اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی انداز نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی اسوہ نہیں.
کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب مکمل ہو چکے. اور یہی وہ خصوصیت ہے اور انفرادیت ہے کہ جو اللہ پاک کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو ہضم نہیں ہوتی. اور ایسا نہیں کہ یہ ہماری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے یا یہ چند سالوں کا معاملہ ہے، یہ روز اول سے ہے. جس دن اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس دن سے لے کر آج تک باطل نے، منکروں نے، دین کے دشمنوں نے، اللہ کے باغیوں نے اس حسد کو اور اس بغض کو اور اس دشمنی کو اپنے دل میں بٹھا دیا. اور اس دشمنی کو نکالنے کے لیے، اس بغض کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دو طریقے استعمال کیے. ایک طریقہ تو بہت رائج ہے، بہت عام ہے، اور وہ ہے کسی کو جسمانی اذیت اور تکلیف دینا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ وہی لوگ جو ایک تھے، ایک معاشرہ تھا، ایک خاندان تھا، لیکن جب اس معاشرے میں اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت تھی وہ آپ کے ساتھ جڑ گئے، تو ان جڑنے والوں کے ساتھ انہی کے رشتہ داروں نے، انہی کے اپنوں نے کیا سلوک کیا؟ ظلم کی، زیادتی کی وہ داستانیں رقم ہوئی کہ اب قیامت تک اس کی نظیر نہیں. کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا ہے، کسی کے جسم کو نیزوں سے چھلنی کیا ہے، کسی کے گلے میں زنجیر ڈال کے اس کو گھر میں باندھ دیا ہے، کسی کے جسم کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا ہے. یہ ابتدائے اسلام کی قربانیاں ہیں دوستو، اور اس کی مختلف شکلیں ہر زمانے میں چلتی ہیں. یہ جسمانی اذیت ہے دوستو، اور یہ جسمانی تکلیف ہے کہ جب باطل سے اور بد باطن سے حق بات ہضم نہیں ہوتی اور حق والے ہضم نہیں ہوتے اور اس کی چودراہٹ اور بادشاہت پہ حرف آتا ہے، تو وہ اس کا پہلا حل یہ ڈھونڈتا ہے کہ بھئی اس کو جسمانی تکلیف دے دو، اس پہ ہتھیار چلا دو، اس پہ ڈنڈا چلا دو. لیکن اللہ کی شان دیکھیں دوست، اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کو کسی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ ایک دفعہ اس زبان سے اللہ کے آخری پیغمبر کے لائے ہوئے کلمے کو پڑھنے کے بعد کوئی جسمانی اذیت دیکھ کر اس کلمے سے واپس پھر گیا. ایک بندہ نہیں ملے گا آپ کو. موت کو ضرور گلے لگایا، جسم کٹ گئے، چھلنی ہو گئے، ایسے ایسے داغ جسم پر ہوتے تھے کہ جو موت تک ان کے جسموں پر رہے. لیکن کہتے تھے ایک دفعہ جب احد کو قبول کیا ہے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس لیے وہ محنت، وہ کوشش باطل ہر زمانے میں کرتا ہے. اور میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اس پوری تاریخ اسلام میں کفر نے امت مسلمہ کو توڑنے کے لیے، دین سے کاٹنے کے لیے یہ حربہ خوب اپنایا. ہزاروں لاکھوں مسلمان کٹ گئے، چلے گئے.
ایک چیز کو بہانہ بنا کر پورے علاقے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، پورے علاقے۔ ہم شام گئے ابھی کچھ عرصہ قبل، شام میں، اور چونکہ شام کو دنیا میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملحمہ کبریٰ جو قیامت سے پہلے ہونا ہے وہ اسی زرزمین پر ہوگا، جنگ عظیم جس کو کہتے ہیں، جو قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی، وہ اسی زمین ملک شام پر ہوگی۔ اور اس جگہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں ہر وقت اہل حق کی ایک جماعت اللہ کے حکم سے موجود رہتی ہے۔ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو جبل اربعین کہتے ہیں، ہم نے وہ پہاڑ دیکھا، جبل اربعین، جہاں پوری دنیا کے 40 ابدال وہ ہر شب جمعہ میں جمع ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی کہ ملک شام کے اندر میری امت کا قتل عام ہوگا، اور اسی ملک شام میں وہ مینار ہے جہاں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور سب سے بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ جو میدان محشر، میدان مزید قیامت کا قائم ہوگا، وہ بھی ملک شام میں ہوگا۔ اتنی اہمیت کی جگہ ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ان پچھلے سالوں میں جو وہاں پر جو ظلم ہوا، وہاں کے لوگوں کے مطابق انہوں نے کہا کہ کم از کم 15 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 15 لاکھ۔ اور میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایک شہر کے محدود حصے سے ہٹ کر باقی شہر میں کوئی ایسی عمارت، کوئی گھر، کوئی مسجد، کوئی مارکیٹ، کوئی دکان ایسی نہیں تھی کہ جو تباہ نہ ہوئی۔ یعنی ہم گزرتے تھے، پورے علاقے زمین پہ گرے ہوئے، زمین بوس، اسی حالت میں، اور یہ سب مسلمانوں کے دوستو، اس میں کوئی کافر نہیں۔ عجیب بات یہ ہے، یعنی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، اس طرف آبادی ہے، اس طرف انڈسٹریل ایریا ہے، جیسے ہوتا ہے ہر شہر میں۔ اب ایک جگہ بمباری ہونی ہے اور آپ کہیں کہ بھئی بغیر کسی تفریق کے ہوا ہے، تو بغیر تفریق میں تو سب زد میں آنے چاہیے نا، لیکن مسلمانوں کی آبادی ملیامیٹ ہے، انڈسٹریاں کھڑی ہوئی، نشانہ ہے، ہدف ہے۔ لیکن ان سب کچھ کے باوجود بھی شام کے مسلمانوں کا ایمان، میں بلا مبالغہ عرض کروں کہ ہم سے لاکھ گنا زیادہ مضبوط ہے۔ آج بھی ان کے ایمان میں کوئی لچک نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس لیے کہ اس ایمان میں اللہ پاک نے ایسی ایک برکت اور غیرت رکھی ہے کہ جو اس کو ایک دفعہ قبول کرتا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے کرتا ہی نہیں، چاہے اس کی جان چلی جائے۔ یہی دیکھ کر کفر نے ایک اور طریقہ استعمال کیا مسلمان کو تکلیف دینے کا، اور وہ جسمانی اذیت کا نہیں تھا، وہ قلبی اذیت کا ہے، روحانی اذیت کا ہے اور ایمانی اذیت کا ہے۔ کچھ ایسا کر دیا جائے کہ ہمیں ہتھیار نہ چلانا پڑے، گالی نہیں دینی پڑے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا پڑے، لیکن ایسا کچھ کر لیں کہ ان کے جسم نہیں، ان کی روح مجروح ہو جائے، ان کے ایمان کو تکلیف ہو جائے۔ اور وہ طریقہ کیا رائج ہوا دوستو؟ وہ طریقہ تھا کہ اس مرکز کو جس پر پوری امت مسلمہ، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اور چاہے وہ مسلمان کتنا ہی کمزور ہو،
لیکن ایک نقطہ اس امت کے پاس میرے عزیز و دوستو بزرگوں ایسا ہے، ایک نقطہ کہ جس کا لفظ اور جس کا نام اور جس کا تذکرہ جب آئے تو ایمان ایک جگہ نظر آتا ہے، مومن ایک جگہ نظر آتا ہے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس پر ایمان والا کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا۔ اس لیے اس زمانے سے لے کر آج تک عالم کفر کے پاس، باطل کے پاس، بدباطن بدعقیدہ لوگوں کے پاس جو آسان طریقہ ہے کہ ان کے ایمانی مرکز کو مجروح کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ کہ توہین آمیز باتوں کا، کلمات کا، انداز کا، لب و لہجے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ اور اس لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کبھی ایک جگہ پہ، کبھی دوسری جگہ پہ، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں، کبھی اپنے ملک میں کسی نہ کسی کو استعمال کر دیا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی دنیا کے مسلمانوں کے ایمان مجروح ہو جائے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، ان کو تکلیف دے دی جائے، اور یہ شیطانی اور شرارت کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر تماشا کیا جائے کہ جی اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم امت مسلمہ کی اور مسلمانوں کی وہ کمزوریاں جو ہم پال چکے ہیں اور جس کو جڑوں میں جگہ دے چکے ہیں، اس کا نقصان آج یہ ہے کہ ہم صحیح اور غلط کا فرق بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ بھی آج سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی ایسی صورتحال میں جو آدمی توہین کر رہا ہے، توہین آمیز باتیں کر رہا ہے، توہین آمیز رویہ اختیار کر رہا ہے، تو اس کے غلط کو غلط کیسے کہا جائے، یہ بھی نہیں پتا ہمیں آج۔ ہر چیز کی اویئرنیس ہے، معلومات ہے، شعور ہے، ان معاملات میں ہم بالکل ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ یا تو ہمیں جذبات کا لالی پاپ پکڑا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ لے لیں، اور اس جذبات میں ہم کیا کرتے ہیں، چلو بھئی آج جذبات عروج پہ ہیں، چلو باہر نکل کر اس کی گاڑی کو جلا دو، ٹائر جلا دو، پتھراؤ کر لو، گالم گلوچ کر لو، اور سینہ چوڑا کر کے لمبی چوڑی دھمکیاں دے دو، پھر جا کے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھ کے مرغیاں توڑ دو۔ یہ حل ہمیں دیا گیا کہ بھئی آپ یہ کر لیں۔ اور یا پھر یہ کہ ہمیں اس مقام پہ لایا گیا کہ ہم کہتے ہیں بھائی اپنا اللہ توبہ کرو۔ آپ سنتے ہوں گے نا، بعض لوگ ایسے ہیں ایک بڑی تعداد میں کہتے ہیں بھائی اپنا اللہ توبہ کریں، بھائی اپنی زندگی گزاریں، بھائی کسی سے کیا واسطہ ہے۔ کوئی ہمارے پیغمبر کو گالی دے، توہین کرے، شاعر کو ذبح کرے، بے اکرامی بے احترامی کرے، بس اپنا اللہ توبہ کریں۔ تو یہ بھی سویا ہوا ہے اور وہ جاگا ہوا بھی اتنا جذباتی ہے کہ اس کے جذبات کا ٹکے کا فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے دین سے ربط اور تعلق اس درجے کا ضرور رکھنا ہوگا کہ ہر موقع کے لیے مجھے اپنے جذبات کے استعمال کا طریقہ، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ، اور اس موقع پہ اپنے ماحول کو جمع کرنے کا طریقہ تو کم از کم آتا ہوں۔ کرنا کیا ہے آپ نے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، حل کیا آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اس لیے کہ مغربی دنیا، عالم کفر، عالم باطل، وہ اس گزرے ہوئے قریب کے تھوڑے عرصے میں پوری دنیا کو ایک تصور دے چکا ہے چند خوبصورت الفاظ کا، چند خوبصورت تعبیرات کا، پہلے اپنے اندر استعمال کر کے پھر ہم پہ مسلط کر دیے گئے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں ہم مسلمان جہاں بیٹھتے ہیں
کبھی مذاکرے کے عنوان سے اور کبھی مذاکرات کے عنوان سے، کبھی ٹیبل ٹاک کے عنوان سے، کبھی سیمینار کے عنوان سے جب بھی بیٹھیں گے تو وہ چند خوبصورت سکھائے ہوئے رٹے رٹائے میاں مٹھو والے جملے وہ ہم بول رہے ہوتے ہیں، ان کے تنخواہ دار ملازم ہم بن جاتے ہیں۔ باقی اس کے پیچھے باطل کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس نے تماشا کیا بنایا ہے، اس کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ لیکن اس نے اپنے ان گھناؤنی حرکتوں پر ایک پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے وہ باتیں ہمیں منتقل کر دی۔ اس لیے جہاں بات شروع کریں گے تو کہا جائے گا کہ بھئی انسانی حقوق کی حفاظت کی بات کی جائے، انسانی حقوق کی بات ہونی چاہیے، خواتین کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، مساوات اور برابری کی بات ہونی چاہیے، ہر انسان کو اس کی رائے اور اس کے جذبات کی آزادی کا موقع ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں نہیں یہ دوست، ہر انسان اپنی رائے میں آزاد ہے، وہ اپنی سوچ بیان کر سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ یہ جو توہین آمیز باتوں کا سلسلہ ہے یہ اسی عنوان اور اسی جملے کے تحت چل رہا ہے دوست۔ جہاں اگر کوئی 1.5% غیرت کر کے پوچھ لے کہ بھئی آپ نے کیسے ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کی، وہ کہتے ہیں تو آزادی اظہار رائے ہے، ہم نے تو اپنی ایک رائے کا اظہار کر دیا ہے، اور اس بات پہ آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، کوئی روک نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں وہ میٹھے اور خوبصورت جملے گما دیے گئے۔ اس آزادی اظہار رائے کے نیچے کبھی آپ کو عیسائی پیشواؤں کی، پوپ کی توہین نہیں ملے گی، آپ کو ان کی کوئی توہین نہیں ہوتی، ان کو کسی نے کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ یہودیت جو ایک معمولی حصہ ہے دنیا کا، اور ان کا ایک بڑا الزام ہے کہ جرمنی نے ہم پہ ظلم کیا، ہولوکوسٹ کا ایک تصور ہے، لیکن آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جانتے ہیں کہ یہ قانون دنیا کے اندر ہے کہ اگر کسی نے ہولوکوسٹ کے بارے میں تحقیق کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہود کا یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے، ان پر ظلم ہوا نہیں ہوا ہے، ہولوکوسٹ کے بارے میں کوئی بات کرنے والا اگر کرے گا، چاہے کتاب لکھے، تحقیق کرے، وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملے۔ تو کیا سوال نہیں بنتا کہ اگر آزادی اظہار رائے آپ اتنی آگے لے جا سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی ذات بھی آپ کے نشانے پر ہے، پیغمبر کی ازواج بھی آپ کے باتوں کے نشانے پر ہے، تو ہم آپ کی من گھڑت کہانیوں کی تحقیق کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں جو ایمان چاہیے، جو سوچ چاہیے، جو صلاحیت چاہیے، جو فکری بیداری چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ہو کر اپنے اختتامی اور سکرات الموت کے مراحل میں آ چکی ہے دوستو۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر آدمی ایک ذہن بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی یہ معاملات تو ایسے ہیں کہ جو عالمی ہیں، بڑے کر لیں، انہوں نے نہیں کیا تو ہم بیٹھ کر اپنے بڑوں کی غیبتیں کر لیں گے کہ بھئی وہ نہیں کر سکے تو چلو ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ 3 باتیں اختصار کے ساتھ آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے موقع پر جب یہ سلسلے بڑھ جائے، جیسے ابھی حال ہی میں چند دن قبل ہندوستان میں کسی عورت نے دریدہ دہنی کی اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ نازیبہ بات کی، تو ایسی صورتحال میں ایک عام مسلمان کی چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو کیا ذمہ داری بنتی؟ ایسے موقع پہ یاد رکھیں ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے دائرہ کار میں آتی ہے، ہم کر سکتے ہیں۔
ایک ذمہ داری سیاسی ہے، ایک معاشی ہے اور ایک انفرادی ہے۔ سیاسی، معاشی اور انفرادی۔ سیاسی ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کے سارے معاملات جو چلتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اس میں بڑا دار و مدار اور بڑی حیثیت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی قومی سیاست کی۔ آپ نے دیکھا جب یہ معاملات ہوئے، اب بھی میں کہتا ہوں شاید سامنے بیٹھا ہوا جو آپ کا مجمع ہے اس میں سے بہت بڑے طبقے کو شاید میری بات سن کے اب بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے نا؟ اب بھی نہیں پتا ہوگا۔ سیاسی صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ عرب دنیا کھڑی ہوئی، باوجود اپنی کمزوریوں کے، لیکن انہوں نے فیصلے کیے، ہمت دکھائی، غیرت دکھائی، اور اسی کا اثر ہوا کہ ان لوگوں کو پیچھے کرنے پر کسی نہ کسی درجے میں مجبور کیا۔ ہماری سیاسی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس موقع پر؟ ہم پر جو سیاست کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی دوسری دنیا کے لوگ تو نہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں نا، اس علاقے میں ہوں گے، اس علاقے میں ہوں گے، فلاں ابھی تو معاملات قریب آ رہے ہیں، دوبارہ معاملات قریب آ رہے ہیں، الیکشن کی باتیں ہوں گی، تو یہ سارے احباب آپ کو اپنی مسجدوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے جنازوں میں، اپنے دعائیں مغفرت میں بھرپور نظر آئیں گے آپ، اور بالکل مل جل کے آپ کے ساتھ آپ ہو کر، تم کے ساتھ تم ہو کر، ہنسنے والے کے ساتھ ہنس کر، رونے والے کے ساتھ رو کر پورا گیٹ اپ بنائیں گے، مجبوری ہے ان کی۔ لیکن ہم اتنے یعنی ایک سیاسی یتیم ہیں کہ اس بارے میں ہم اپنی کوئی رائے قائم ہی نہیں کر سکتے کہ مجھے اپنے لیے کس بندے کو منتخب کرنا ہے جو کل ایسے معاملات کے موقع پر ہمارے جذبات کو آگے بیان کر سکے۔ ہم مسجد کے مسلمان ہیں، قرآن خوانی کے مسلمان ہیں، عید الاضحیٰ کے مسلمان ہیں، رمضان کے آخری عشرے کے مسلمان ہیں، عمرے اور حج کے مسلمان ہیں، سیاست کے مسلمان کیوں نہیں بنتے دوست؟ وہاں یہ غیرت اور فیصلے کہاں چلے جاتے؟ وہاں 100% جذبات ہوتے ہیں، زبان کے، قوم کے، مسلک کے، مشرب کے، ہر چیز میں ہم اس چیز میں بہہ جاتے ہیں، ختم۔ اب یہ موقع ہے نا، آپ فیصلہ تو آپ کر سکتے ہیں، میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات جب دنیا میں بنے، میں نے اور آپ نے آج سے 4 سال پہلے، جتنے سال پہلے ووٹ دیا تھا، آپ کے اس نمائندے نے اس موقع پر کیا کردار ادا کیا آپ کو؟ وہ نظر بھی آیا یا نظر نہیں آیا؟ اس کے بعد اس کی کئی چہرے مبارک کی زیارت علاقے نے کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ سیاسی یتیمی آج ختم کرنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی 30,000 ووٹ لیتا ہے، 35,000 ووٹ لیتا ہے، تو یہ ووٹ تو ہم مل کر اس کو دے رہے ہیں نا، یہ فیصلہ تو ہم کر رہے ہیں۔ کیوں اس وقت غلط فیصلے ہو جاتے ہیں؟ بار بار آزمائے ہوئے کو کیوں آزماتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں؟ ایک تو اس معاملے میں اپنی ذہنی بیداری ضروری کہ یہ ٹھپا جو ہم لگاتے ہیں اس کو بہت سوچ سمجھ کے، سیاق و سباق کو، ماضی کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ دوسری بات، معاشی طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اس وقت پوری عالم دنیا میں ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے، ایک آدمی خریدار ہے، 2 حیثیتیں ہر انسان کی ہے دوست۔ صبح سے لے کر رات تک آپ دیکھیں، یا تو آپ بیچنے والے ہیں یا آپ خریدنے والے ہیں۔ آپ صبح جا کے دودھ والے سے دودھ خریدتے ہیں، وہ دودھ بیچ رہا ہے، لیکن 2 گھنٹے بعد یہی دودھ بیچنے والا جا کے گوشت بیچنے والے سے گوشت خرید رہا ہے، گوشت بیچنے والا بیچ رہا ہے۔ دن بھر کے معمولات بیچنے خریدنے میں چل رہے ہیں۔ یہ معاشی دنیا ہے دوست۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ایک چیز ہندوستان کی بنی ہوئی ہے، ایک پاکستان کی بنی ہوئی ہے، مارکیٹ جانے کے بعد نظر آئے، کہا نہیں بھائی ہندوستان کی چیز نہیں خریدنی۔
آج اگر صرف کراچی میں 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ جیسے کہتے ہیں افراد آبادی ہے، سب سے زیادہ آبادی، اگر یہ ایک فیصلہ کم از کم ایسا کر لیں کہ بھئی ہم معاشی بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم چیز نہیں خریدتے ہندوستان سے، دکاندار بھی فیصلہ کرے، تاجر بھی کرے، سرمایہ دار بھی کرے، خریدار بھی کرے، آپ کا ایک پیغام تو جائے گا نا دوستو۔ اس چیز میں ہماری بیداری ختم۔ اور تیسری آخری بات ہے انفرادی طریقہ، جو بہت آسان ہے، کہ انہوں نے یہ گستاخی کی، بے ادبی کی، ہم اپنی حیثیت کے بقدر سب کچھ کریں گے، لیکن یہ کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں اپنے پیغمبر کی محبت اور اتباع کے اندر، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا دوستو۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کتنی بڑی ایمانی بات ہے دوستو، لیکن 5 وقت کی باجماعت نماز قبول ہے، حرام چھوڑنا قبول ہے، جھوٹ چھوڑنا قبول ہے، دھوکہ اور خیانت اور سود خوری چھوڑنا قبول ہے یا نہیں؟ یہ غلامی رسول میں وہ میں 99% اپنے معاملات کو غلط چلا رہا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہوں، لیکن صرف ایک بات لے کر اس کو اپنے فیس بک پہ، اپنی آئی ڈی پر، اپنے آئیکن پہ، اپنے اسٹیٹس پہ لگا کے ہم کہتے ہیں میں نے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کر دیے۔ دوستو، اپنے اندر بھی اتباع کا اور اطاعت کا جذبہ آج پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ حرکتیں جب ہوتی ہیں، کم از کم امت مسلمہ یہ پیغام تو دے، اتنا تاثر تو ہماری طرف سے بھی جائے کہ آج کے بعد یہ اتنے جری ہو گئے، انہوں نے ہمیں کمزور سمجھ لیا ہے، ہم کھڑے ہو کر اللہ پاک سے وعدہ کر لے کہ آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کا کوئی عمل اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے دوستو؟ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمانی غیرت سے، ایمانی محبت سے پوری امت کو مالا مال فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔